مجھے والدہ نے یہ بات سنائی کہ ایک بادشاہ تھا تو تھا وہ اللہ کا ولی بھی، بادشاہ بھی تھا، اللہ کا مقرب بندہ بھی تھا۔ تو دن کو بادشاہت کرتا، لیکن جب شام کا وقت ہوتا تو وہ شاہانہ لباس اتارتا اور فقیری کا لباس پہنتا اور جنگلوں میں نکل جاتا، جا کر اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ جنگل میں گیا تو وہاں پر اس کو رات پڑ گئی، تو موسم کوئی ایسا تھا جو باہر برداشت نہیں ہو سکتا تھا، شاید سردی زیادہ ہوگی۔ تو قریب ایک گھر تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ مجھے رات ٹھہرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ یہ نہ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، تھا وہ فقیری لباس میں، غرباء کا لباس اس نے پہنا تھا۔ تو جو گھر کا دروازہ جس کا کھٹکھٹایا وہ بندہ باہر نکلا، اس نے کہا اب آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہیں ہمارے گھر۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کو کمرے میں جگہ دی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک آپ مصلی دے دیں اور ایک لوٹا دے دیں وضو کے لیے۔ اب بادشاہ نے وضو کیا، نفل پڑھتا رہا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بادشاہ کے پاس لے کر آیا، کہا دیکھیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جو نظر والا ہوتا ہے اسے اللہ صرف بچہ نہیں دکھاتا، اس کا مقدر بھی ساتھ ہی دکھا دیتا ہے۔ اس نے جب بچے کو دیکھا تو ساتھ اس کا مقدر بھی دیکھا۔ اب کیا لکھا تھا نصیب کے اندر؟ لکھا یہ تھا کہ جو ہی اس کا نکاح ہوگا اسی وقت یہ قتل ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس بچے کا نکاح ہوگا اسی وقت اس کو شیر جان سے مار دے گا۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو بادشاہ کہتا ہے آپ نے مجھ پہ نیکی کی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا میں بادشاہ ہوں، تو میں وقت کا بادشاہ ہوں، تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، جب آپ کا یہ بیٹا شادی کے قابل ہو جائے تو شادی کے دن آپ نے مجھے ضرور بلانا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، وہ چلا گیا۔ اب وہ بچہ جوان ہوتا رہا، جب شادی کے دن آ گئے، اب وہ سب کو دعوتیں دے رہے تھے۔ تو ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے تو بات کر رہے تھے، تو میاں کہتا ہے مجھے یاد آ گیا وہ بادشاہ نے اس دن ہمارے گھر رات گزاری تھی جب ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے کہا تھا مجھے شادی پہ ضرور بلانا، تو میرا تو خیال ہے رہنے دیتے ہیں، بادشاہ ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کیسے کر سکیں گے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں تم اس کو بلاؤ، اس نے کہا تھا کہ مجھے ضرور بلانا، اور اس نے ہم پہ نیکی کی تو ہم وعدہ کر کے توڑ دیں تو بات اچھی نہیں ہے، اس کو بلاؤ۔ اب بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا، بادشاہ پورے ملک کی فوج لے کر آیا اس ایک لڑکے کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اب بارات درمیان میں ہے، چاروں طرف فوج ہے، فوج نے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی شیر نہ آ جائے۔ بادشاہ نے دیکھا تھا نصیب میں لکھا ہے اس کو شیر قتل کر دے گا، جیسے ہی اس کا نکاح ہو جائے گا اسی وقت شیر مار دے گا۔ اب بادشاہ نے چاروں طرف فوجیں کھڑی کر دی، خود دلہے کے پاس رہتا رہا، لیکن اس نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ بات دراصل یہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا وہ دونوں ڈولی میں بیٹھے، بادشاہ ساتھ ہی چل رہا تھا، فوجیں بھی چاروں طرف تھیں۔ اب سفر بڑا لمبا تھا تو میاں بیوی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ باتیں کرتے کرتے بیوی کہتی ہے کیا تم نے کبھی شیر دیکھا ہے؟ تو میاں کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا۔ بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی چادر کا پلو پکڑا، کہا اس طرح کا اس کا سر ہوتا ہے، اس طرح کا اس کی دم ہوتی ہے، اس طرح کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جب مکمل ہو گیا اللہ نے کپڑے میں جان ڈال دی، شیر نے بندے اس کو قتل کیا، فوراً بھاگ گیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا تو کہنے لگا ہے اللہ کوئی بھی کتنی بھی جرأتوں والا ہو، جس کی موت کو لکھ دیتا ہے اس کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے درخت سے بول لیتا ہے۔ آواز آپ کو درخت سے آئی تھی، لیکن کہا کیا تھا کہ میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ تو وہ رب جو اپنے نبی سے بات کرنے کے لیے درخت سے آواز نکال لے، وہ کپڑے میں جان بھی ڈال سکتا ہے اور کپڑا شیر بن کے قتل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بات کا لب لباب یہی ہے کہ جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی کتنی بھی حکومت والا ہو۔